أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچائے، ہمیں ہمارے پیاروں کو جنتوں میں ساتھ رکھے، آمین. اور ہمیں قرآن کی سمجھ دے، قرآن کی محبت دے، قرآن کا فہم دے، اور اس کے پڑھنے کے ہر جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس پہ ہمیں اجر دے اور اس کو ہمارے بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ النحل کو ہم آیت نمبر 80 سے 95 تک دیکھیں گے، اور اس کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو اس میں توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو اور یاد رکھنا بھی آسان ہو. اور اس میں یہ کہ جو بھی چیزیں ہمیں سمجھ آئیں وہ ہم اس کو نوٹ کرتے جائیں، اور جو نہیں سمجھ آئے اس کو بھی نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا وہ انشاءاللہ سمجھ آنے لگے گی اور سنتے سنتے بھی سمجھ آنے لگ جاتا ہے الحمدللہ. تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 80 سورۃ النحل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ اور اللہ نے، لفظ جلالہ جو ہے اس میں جلالہ اس پہ پیش ہے تو اس کے ٹرانسلیشن نے کر کے کریں گے. جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، من بیوتکم تمہارے گھروں کو، کم تمہارے، بیوت بیت کی جمع ہے تو ٹرانسلیشن اس لیے پلورل میں کریں گے، سکنن رہنے کی جگہ. جیسے ہم اردو میں مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ، تو وہ بھی یعنی مسکن رہنے کی جگہ، تو یہی سکنہ اس طرح یاد کریں. سکنن کا لفظ قرآن میں 2 دفعہ ہی آیا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، رہنے کی جگہ. وجعل اور اس نے بنایا. یہاں پہ جعل کا ٹرانسلیشن اس نے بنایا ہے اور یہاں پہ ٹرانسلیشن خالی بنایا. تو اس میں فرق کیا ہے، کیونکہ جعل ایکچولی جب پاسٹ ٹینس کے آخر میں یعنی فعل ماضی کے آخر میں زبر ہوتا ہے، اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، یعنی ہوا کا مطلب ہی، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں واحد مذکر، ہی کی ضمیر اس میں ہڈن ہوتی ہے. تو یہ اس زبر اس کی وجہ سے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس میں اس نے آتا ہے. جی اس نے زبر کی وجہ سے. اچھا اس میں تو بتایا اس نے بنایا، یہاں پہ کیوں نہیں کہا کہ اس نے بنایا؟ اس لیے کہ ڈوئر جو ہے اللہ نے پہلے آ گیا تو جعل بنایا، تو جملہ مناسب اسی طرح بنتا ہے. یہاں پہ چونکہ ڈوئر آگے نہیں اٹیچ تو اس کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے. اور جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، من جلودی کھالوں سے. جلود جیم لام دال روٹ ورڈ ہے. جلد ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اسکن کے لیے یوز ہوتا ہے، پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے من جلودی کھالوں سے. الانعامی مویشیوں کی. انعام نون عین میم روٹ ورڈ ہے. کیٹلز پلورل میں ہی ٹرانسلیشن ہوتی ہے انعام کی بھی. بیوتن گھروں کو، بیوت پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے. تستخفونہا تم ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں. یہاں پہ ہم اس کو بریک کریں گے. اب تو تا پہلے ہو اور آخر میں جیسے یہ اونا بعد میں ہے اس حصے کے، تو تم جمع میں تم پلورل میں ہو. روٹ ورڈ ہے اس کا خا، فا اور فا. خفیف جو ہوتا ہے لفظ ہم ہلکے کے لیے یوز ہوتا ہے کہ خفیف، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. اور تو اس میں ہلکا لائٹ ویٹ ہونے کے لیے آتا ہے خا فا فا روٹ ورڈ. اور تستخفون یہ حسین تاج جو ہے یہ باپ کی ہے، جیسے نستعین ہوتا ہے استخارہ استغفار، باپ کا ہے یہ سینتا. روٹ ورڈ خا فا فا ہے اور پلورل ہے، یہ ہمیں پتہ چلا. اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، تم ہلکا پھلکا پاتے ہو. اس طرح یہ لفظ یعنی کہ اس باپ میں خافافا کا روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ ہے. ایک دفعہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن ہے تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ہا کی ٹرانسلیشن ہوگی انہیں. مؤنث کا صیغہ ہے اور یہ انعام اور یہ بیوت کے لیے ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے. آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس صرف بتانے کا مقصد کہ یہ ہا کی ٹرانسلیشن یہ ہے. سورۃ الروم کی آیت نمبر 60، سورۃ الروم کی آیت نمبر 60 میں یہ لفظ ایک اور دفعہ آیا ہے، ٹیک یو ان لائٹ ایسٹیمیشن،
یعنی کہ ہلکا پانا، یہ وہی والا لفظ ہے کہ ہلکا نہ پائیں آپ کو، وہاں پہ کا ہے تو لائسٹ ایسٹیمیشن میں یہی ٹرانسلیشن میننگ ہے. تو یہ اس طرح 2 دفعہ آیا قرآن میں، ایک دفعہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اور ایک دفعہ سورہ روم کی آیت نمبر 60 میں. تستخفون، تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، لائٹ پاتے ہو، وہاں انہیں یعنی کہ ان گھروں کو، یوم دن ظعنکم، اپنے سفر کے. روٹ ورڈ تو یہی ہے ذا عین نون، اور کم ہو گیا تمہارے سفر کا. ذا عین نون روٹ ورڈ یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے یہاں پہ. تو ایسے کوئی چیزیں جو صرف ایک ہی دفعہ آتی ہیں اس کو آپ اسٹار لگا سکتے ہیں تاکہ آپ ذرا اس کو غور سے یاد کر لیں گے، اور کسی اور سے آپ اس کو ملا نہیں سکتے. کوئی اور ہے ہی نہیں یہ روٹ ورڈ. ذعنکم، اپنے ٹریولنگ کے وقت، یعنی اور یوم اور دن اقامتکم، اپنی اقامت کے. اقامت کہتے ہیں رکنے کو، جیسے جب نماز کی بھی اقامت دی جاتی ہے تو اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے تو یہ سفر جب ایک انسان ٹریول کر رہا ہو ایک میں اور ایک میں رک جاتا ہے تو وہ اقامت کا ہی لفظ اس میں یوز کریں. روٹ ورڈ قاف و میم ہوگا. تو اور دن اپنی اقامت کے. ومن اصوافیہا، اور ان کی اون سے. اچھا، ہاں کی ضمیر اب سب انعام کی طرف جا رہی ہے، تو ہاں اب سب آپ انعام کے لیے آ رہا ہے. اسواف جو ہے پلورل میں ہے، تو روٹ ورڈ کیا ہے صاد واو فا، اور یہ بھی قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے. اور اوبار جو ہے یہ بھی قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے واو اور با اور را. یہ روٹ ورڈ بھی اور نہیں آیا قرآن میں، اور یہ تو صاد واو فا ہے تو یہ بھی ایک دفعہ آیا ہے. یہ ہوتی ہے وول، جیسے انگلش میں ہم اون ہوتی ہے، اور اوبار جو واب آ رہا ہے یہ ہوتی ہے فر. جیسے ہم پشم جو لکھا ہوا لفظ آتا ہے یہ مشکل لفظ ہے تو آپ اسے یاد رکھیں گے. اور ان کے فر سے، ان کی وول سے، ان کے فر سے جو فر ہوتا ہے ان کا، واشعارها، اور ان کے بالوں سے. اس کا تو روٹ ورڈ ہے شین عین را، یہ بھی نظر آ رہا ہے. اور شعار ہوتا ہے ایک بال، اور اشعار پلورل میں ہے تو پلورل میں ٹرانسلیشن نہیں کریں گے ہم. ان کے بالوں سے. اساسن، سامان. اساسن کا روٹ ورڈ بہت آسان، اثاثہ جو ہم، اچھا یہ ہم اردو میں بھی کامنلی اثاثہ تو بولتے ہیں، یہ دیکھیں ایسٹ جو ہوتا ہے. اور اس کے روٹ ورڈ ہے یعنی کہ اس کا ٹرانسلیشن سامان. قرآن میں اثاثہ یعنی یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ سورہ مریم کی آیت میں 74 میں ہے کہ تم سے پہلے ہم نے ہلاک کیے کتنے لوگ، کتنی قومیں، ہم احسن و اساسن، کہ جو بھی ان کے اس میں تم سے زیادہ تھی. تو اثاثہ وہی پوزیشن جو ہم اردو میں کہتے ہیں ساز و سامان، تو سب کا ٹرانسلیشن وہی ہے. تو بس اس کے علاوہ یہ نہیں ہے، مگر ٹرانسلیشن یاد کرنا ویسے ہی آسان ہے اس کا الحمدللہ. اثاثہ سامان، و متاعن اور فائدے کی چیزیں، الی حین ایک وقت تک. واللہ اور اللہ نے، جعل بنائے، لکم تمہارے لیے، مما اس میں سے جو. مما 2 لفظ سے مل کے بنتا ہے من اور ما. من کی ٹرانسلیشن سے، فرام، اور ما کے ٹرانسلیشن جو. مما اس میں سے جو، خلقہ اس نے پیدا کیے. اب یہ اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں جو زبر ہوتا ہے اس میں ہی کی ضمیر یعنی کہ ہوا کی ضمیر جو واحد مذکر کی آلریڈی ہڈن ہوتی ہے تو اس سے آیا. خلقہ اس نے پیدا کیے. ظلالن سائے، ظلالم روٹ ورڈ ہے. وجعل اور اس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، من الجبال پہاڑوں میں سے، اکنانن چھپنے کی جگہ. کاف نون، نون روٹ ورڈ ہے چھپنے کی جگہ. اکنانا کر کے تو قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا، مگر یہ روٹ ورڈ کافی دفعہ قرآن میں آیا ہے، جیسے تکنو، اکنتن، تو اس طرح اس میں چھپنے کے میننگ آتے ہیں. تو یہ اس طرح آپ اس کو دیکھیں کہ اکنانن چھپنے کی جگہیں. وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، سرابیل کرتے. سرابیل ربائی ہے، جو روٹ ورڈ ہے اس کا 4 لیٹرز کا، سین را با لام، سربل جیسے روٹ ورڈ. قرآن میں سرابیل کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے. یہ 2 دفعہ ہم اسی آیت میں دیکھیں گے، اور ایک دفعہ سورہ ابراہیم جو گزر چکی پیچھے اس میں آیت نمبر 50 میں تھا. سرابیلہم ان کے لباس، ان کے کرتے. تو سرابیل ادھر یوز ہوا تھا، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے بس 2 دفعہ. تو قرآن میں ٹوٹل 3 دفعہ ہے، تینوں اب آپ پڑھ چکے ہیں. سرابیلا کرتے، تقیکم جو بچاتے ہیں، اور کم تمہیں. اور بچانے کی جب بھی میننگ ہوتا ہے روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے واو قافیہ.
جیسے تقوا بھی ہوتا ہے اس میں بچتے ہیں، تو واو قاف یا روٹ ورڈ ہوتا ہے. الحر گرمی سے. ہر کا روٹ ورڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی یعنی حرف علت نہیں ہے، ہا را ہے روٹ ورڈ. ہر جو گرمی کے لیے یہ لفظ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اور سورہ توبہ کی ہم آیت دیکھ لیتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 میں 2 دفعہ آیا ہے یہ لفظ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ گرمی میں نہیں نکلو، الحر ہیٹ میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ کی جو جہنم کی آگ اشد حر، زیادہ ہیٹ، زیادہ خطرناک ہے، زیادہ سخت ہیٹ والی ہے. تو 3 دفعہ ہر ہے قرآن میں، 2 دفعہ آپ نے اس آیت میں سورہ توبہ کی دیکھ لیا، اور 1 دفعہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. تو گرمی سے وسرابیل اور کرتے تقیکم جو بچاتے ہیں تمہیں، بأسکم تمہاری جنگ سے. بأس کا روٹ ورڈ با حمزہ سین، یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، تمہاری جنگ سے. کذالک اسی طرح یتم وہ پورا کرتا ہے. یا کا ٹرانسلیشن ہو گیا وہ، اور تا میم میم روٹ ورڈ ہے اس کا. جب ہم تمام کرتے ہیں کوئی چیز تو وہ پوری کر دیتے ہیں نا، تو اسی سے ہے یہ لفظ نعمتہ، اپنی نعمت کو، یعنی اس کی نعمت کو وہ پورا کرتا ہے، اس کی یعنی کہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم، تسلیمون تم فرما بردار بن جاؤ. فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں. اس میں تا تم کی نہیں ہے. کبھی اس طرح دیکھتے ہیں ہم تا تم کی ہوتی ہے، مگر اس میں تا تم کی نہیں، یہ باپ کی تا ہے. یہ پڑھتے پڑھتے ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں. ٹرانسلیشن ہم وہ منہ موڑ جائیں. روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو، لام اور یا. قرآن میں یہ بہت دفعہ ہے. تولا تو اس میں منہ موڑنے کے مطلب ہوتے ہیں، اور واو لام یا روٹ ورڈ. فإنما تو بے شک، علیہ کا آپ پر، البلاغ پہنچانا ہے. ال لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے. اسم اکثر ال یا لگاؤ تو وہ اسم ہوتا ہے یا پھر تنوین ہوتا ہے. یہاں پہ ال ہے، اسم ہے، تو ٹرانسلیشن آپ دیکھیں پہنچانا ہے کر کے ہے، کہ یہ جیسے کسی کام کا نام. ایسا نہیں ہے جیسے کہ پہنچا دو یا پہنچا دیتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ البلاغ کو پہنچانا ہے. المبین کلم کھلا. یعرفون وہ پہچانتے ہیں. عین رافع روٹ ورڈ ہے. یعرفون وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ، نعمت کو اللہ کی. ثم پھر ینکرونہا وہ انکار کرتے ہیں اس کا. یہاں پہ ہم بریک کریں گے اس کو. یا پہلے اونا بعد میں، تو وہ پلورل میں ہے، جمع میں ہے. نون کا فرا انکار کے لیے یہی روٹ ورڈ ہے. ینکرون وہ انکار کرتے ہیں ہا اس کا. اب یہ مؤنث کا صیغہ ہے ہا، تو مؤنث یہاں پہ نعمت جو ہے اس کو ہم جب ایسے لکھتے ہیں تو اکثر اس میں گولتا ہوتی ہے نا، ہم نعمہ رحمہ. تو عربی میں جن چیزوں کے آخر میں گولتا ہوتی ہے اس کو مؤنث مانا جاتا ہے، جیسے رحمہ، مغفرہ، آیہ. تو جس میں گولتا ہوتی ہے وہ مؤنث کہلاتی ہے. تو یہ ہا کی ضمیر نعمت کی طرف ہے. وہ انکار کرتے ہیں اس کا. اکثرہم اور اکثر ان کے، الکافرون نا شکر ہیں. جب بھی کافر ان کا دیکھیں، کافر بھی میننگز ہوتا ہے، مگر جب بھی ان کا آپ کو ناشکری کے میننگ دکھ رہے ہیں، اب یہاں سے نعمت ملتی ہے پہچانتے ہیں، پھر وہ انکار کرتے ہیں، تو نعمت اس لیے ٹرانسلیشن ناشکرے ہی کیا جائے گا یہاں پہ، کیونکہ شکر اور ناشکر جیسے اس سے اس کا تعلق ہے اس کفر کا. وَيَوْمَ اور جس نبعثو ہم کھڑا کریں گے. نون ہم کی ہو گئی، بائن سا روٹ ورڈ ہے. بعث کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا یا پھر ریسریکٹ کرنا، اٹھانا. تو اسی لیے اٹھانے کے میننگ ہے یہاں پہ کھڑا کریں گے. من کل امتن ہر امت سے شہیدن ایک گواہ. ثم پھر لا یؤذن نہ اجازت دی جائے گی. اس کا روٹ ورڈ تو ہے حمزہ، ذال اور نون. اذن کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن، اللہ کے باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، جیسے کرتے ہیں ہم ٹرانسلیشن اس کی. یا پہ پیش ہو، یا تا پہلے اس کا پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر اس کی گیو اوے ہے کہ یہ مجہول ہے. تو آپ چاہیں تو اس کو سرکل کر لیجئے، کیونکہ اس طرح ہم اس کی ٹرانسلیشن غور سے دیکھیں گے. نہ اجازت دی جائے گی، تو اس کو اسی طرح یاد کریں کہ یہ مجہول ہے. اس میں ٹرانسلیشن نہ اجازت دی جائے گی للذین ان کو جنہوں نے. جب بھی یہ اس طرح آتا ہے نا اذنا لی کر کے، آپ دیکھیں گے اس کے بعد لام بھی آتا ہے. اکثر کوئی چیزیں ہوتی ہیں آپس میں جیسے ان کا جوڑا بنا ہوتا ہے قرآن میں کہ اس کے ساتھ یہ آ رہا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے پرمیشن دینا جیسا ہے. اب یہ ہے لا نہیں اجازت دی جائے گی، لی کس کو، ان کو.
تو یہاں پہ جیسا لی کا ٹرانسفر جب بھی ادنا کے بعد لی آئے کس کو اجازت نہیں جائے گی؟ ان کو جنہوں نے کفر و کفر کیا. اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. سورہ مرسلات میں بھی ہے اور سورہ نبا میں بھی ہے انفیکٹ یہ لفظ، لیکن اس میں اسی طرح ہے پیسو میں ولا یؤذنو، اور نہیں اجازت دی جائے گی لہم. اب اس کے بعد بھی لام آ رہا ہے، تو اس کے بعد ہم آپ زیادہ تر دیکھیں گے قرآن میں اس کے بعد لام آتا ہے، اس کے مطلب ہے کس کو، فار دیم، تو انہیں نہیں دی جائے گی اجازت. تو یہی یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ لی ہے وہاں پہ لا ہے، تو ایک یعنی پروناؤن سے پہلے لا یؤذنو، نہ اجازت دی جائے گی لی ان کو جنہوں نے کفر کیا، ولا اور نہیں ہم وہ یستعتبون وہ عذر قبول کیے جائیں گے. یہاں پہ بھی یا پہلے اونا بعد میں آپ کو پلورل کا سمجھ آ گیا کہ جمع ہے، یا پہلے پیش ہو یا پہ اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے کس چیز کا ہے کہ یہ مجہول ہے پیسو ہے. آپ لکھ لیا کریں، اس کو سرکل کر لیا کریں تاکہ آپ اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے، اس سے آرام سے یاد کر سکیں. یستعتبون کا روٹ ورڈ عین تا اور با ہے، اس کا روٹ ورڈ عین تا با روٹ ورڈ ہے، اور یہ قرآن میں یستعتبون 4 دفعہ ہی آیا ہے، یہ ایک دفعہ. اس کے عین تا با کا مطلب ہے ایکسکیوز جیسے ہے، اور یستعتبون وہ عذر قبول کیے جائیں گے، یعنی وہ خود نہیں کریں گے، کوئی اور کر رہا ہے جو، تو اس لیے پیسو ہے. اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں اور کہاں آیا ہے قرآن میں. سورہ جاثیہ میں آیت نمبر 35 میں فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، اس دن نہیں نکالے جائیں گے. یہ بھی دیکھیں یہاں پہ پیش ہے، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، تو یہ بھی مجہول ہے، نہیں نکالے جائیں گے اس سے جہنم سے، وَلَاهُمْ اور نہ وہ یستعتبون، نہ وہ اس کی معذرت کی اجازت دیے جائیں گے، نہ ان سے معذرت قبول کی جائے گی. تو سیم وہی ٹرانسلیشن ہے. اور جب ہم اس طرح اس کو دیکھتے ہیں کسی اور جگہ ہمیں اور شرح صدر ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح یوز ہوا ہے قرآن میں. تو سورہ جاثیہ آیت نمبر 35 میں ہم نے اس کو دیکھا. آیت نمبر 85 وَإِذَا، اور جب، رعا دیکھیں گے، رعا کے آگے چونکہ آگے پلورل میں آ رہا ہے اس لیے ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. رعا دیکھیں گے الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب عذاب کو، فلا تو نہ یخففو تخفیف کی جائے گی. اگین یا پہ پیش ہے، تھرڈ لیٹر پہ زبر آ رہا ہے، تو یہ بھی مجہول ہے، اس کو بھی آپ پیسو لکھ لیجئے. صرف پیسو لکھنے سے اور اس پہ سرکل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن غور سے یاد کریں، تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے. نہ تخفیف کی جائے گی. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے تستخفونہا روٹ ورڈ پڑھا تھا، اس کا پڑھا تھا ہم نے خا فا فا، تو ہم اردو میں تخفیف بھی کہتے ہیں. تو یہ روٹ ورڈ ہلکے کے لیے، لائٹ ہونے کے لیے یوز ہوتا ہے نا، کہ ہلکا نہیں کیا جائے گا. تو جو خفف نہیں، تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی، عنہم ان سے، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے. اب کے اوپر سے ادھر تک دیکھیں 3 چیزیں ہیں اس میں، کامن کیا ہے، یا پہ پیش، تھرڈ لیٹر پہ زبر، تو یہ بھی مجہول ہے. ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے. نون زارا روٹ ورڈ ہے، نون زارا روٹ ورڈ قرآن میں یا تو نظر جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں دیکھنے کے لیے روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے، یا مہلت دینے کے لیے بھی یوز ورڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ مہلت دینے کے میننگ ہے، اور پیسو ہے تو ٹرانسلیشن وہ مہلت دیے جائیں گے. اگر یہ ایکٹیو ہوتا تو اس کا مطلب تھا وہ مہلت دیں گے، وہ کسی کو مہلت دیں گے. لیکن ینظرون جب وہ پیسو ہے تو وہ مہلت دیے جائیں گے. اب کون مہلت دے رہا ہے، ڈوئر کون ہے، وہ اس میں مسٹری ہوتا ہے، نہیں پتا، اور یہی عربی میں مجہول کا سٹائل ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 86 وَإِذَا، اور جب، رعا الذین اشرکوا دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے، شرکاءہم اپنے شریکوں کو، پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے. قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ ہے، شرکاؤنا شریک ہمارے، الذین وہ جنہیں، کننا تھے ہم. کننا میں ایک ہے کاف واو نون روٹ ورڈ ہے، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور پلس ساتھ نا ایڈ ہے، تو یہ ہوگئی تھے ہم. کننا تبھی نون پہ تشدید ہے، ایک ہے کاف واو نون کی نون، اور ایک ہے نا ہم جو ہے اس کی نون، اس لیے تشدید ہے. کننا تھے ہم، ندعو ہم پکارتے، دالین واو روٹ ورڈ، من دونک تیرے سوا، فالقوا تو وہ ڈالیں گے. لام قاف یا کا روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر تھرو کرنے، القا کر کے آپ نے دیکھا تھرو کرنا، پھینکنے کے لیے آتا ہے، اور ملاقات کے لیے بھی آتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے وہ اگلے ہم ابھی حصے میں دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کی ٹرانسلیشن اگلی
آیت میں فَأَلْقَوْا تو وہ ڈالیں گے، تھرو کریں گے إِلَيْهِمْ طرف ان کے القول بات کو، انکم بے شک تم لکاذبون البتہ، لا کا ٹرانسلیشن البتہ، کاذبون جھوٹے ہو، پلورل میں ہے ٹرانسلیشن۔ 87 وَأَلْقَوْا اور وہ پیش کریں گے، وہ آفر کریں گے۔ جب بھی لام قافیہ کا روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر جب بھی یعنی اسپیشلی القا القو کر کے جب آیا ہے، اس کے میننگ ہوتا ہے یا تو ملاقات، میٹ کرنا، یا پھر ڈالنا، تھرو کرنا۔ لیکن جب یہ القا اور سلم کے ساتھ آئے گا، جب بھی اس طرح بھی آیا قرآن میں، تو اس کا مطلب ہے صلح پیش کریں گے، آفر کریں گے۔ جیسے اس کی ٹرانسلیشن ہم انگلش میں اگر دیکھیں گے تو when they offer، آفر کے معنی آئیں گے، پیش کریں گے، آفر کریں گے طرف اللہ کے، یومئذ اس دن، السلام صلح۔ تو لام قافیہ کا روٹ ورڈ جب سلم کے ساتھ آئے گا، صلح کے ساتھ، اس کے مطلب ہوتا ہے آفر کرنا، صلح۔ اس کی ٹرانسلیشن اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ نحل جو ہم کر رہے ہیں، اسی کے آیت نمبر 28 میں ہم نے پڑھا تھا، جہاں پہ یہی ہے فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، then they would offer، وہ جو ہے پیش کریں گے، السلام سبمیشن، صلح۔ اور یہی اگر آپ کو اور دیکھنا ہو تو سورہ نساء کی آیت نمبر 90، 91 اور 94، اس میں یہ یوز ہوا ہے، آپ کو یہ کمبینیشن آفر اور وہی سلام، پیس۔ تو یہ اس میں یہ آپ کو اگزامپل اس کی بہت اچھی مل جائے گی کہ جب بھی القاؤ سلامہ کے ساتھ ملا ہے یعنی کہ پیس کے ساتھ، تو اس کے مطلب آفر کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹرانسلیشن یاد کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ طرف اللہ کے، یومئذ اس دن، السلام صلح، وضل اور گم ہو جائیں گے، ضاد لام لام۔ جب ہم یعنی آپ کو پتہ ہے ضالین کا لفظ اسی سے ہے، اس میں بھی گمراہ ہو جاتا ہے انسان، تو جو لاسٹ کے میننگ ہوتے ہیں نا کہ راستہ ہی گم کر دیا، تو اسی سے یاد رکھیں دلہ اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ماں جو کانو تھے وہ، یفترون وہ جھوٹ کرتے۔ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے فا را یا۔ قرآن میں زیادہ تر یہ افطرا یفترون اسی طرح آیا ہے، تو فا را یا جب بھی افطرا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، مگر روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ فا را یا۔ ایک دفعہ آپ یاد کر لیں اور بعد میں آپ کو کنفیوژن نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے اس کے مطلب جھوٹ کرنا۔ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، وصاد لال دار روٹ ورڈ ہے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، زدناہم زیادہ دیں گے ہم انہیں۔ اس میں دو ضمیریں ہیں، اس کو ہم بریک کریں گے پہلے۔ زدنا زیادہ دیں گے ہم، نہ ہو گئی ہم کی، اور کس کو دیں گے؟ ہم انہیں دیں گے۔ دو ضمیریں ہیں، اور زد کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، زیادہ کا روٹ ورڈ زا یا دال، اور اردو کا زیادہ یاد رکھیں، زیادہ جیسے ہم لکھتے ہیں تو زا یا دال روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا۔ عذاباً عذاب، فوق العذابی اوپر عذاب کے، بما باوجہ اس کے جو۔ با کا ٹرانسلیشن زیادہ ساتھ، کا، کے، کو اس طرح ہوتا ہے، مگر کئی دفعہ آپ جب دیکھیں گے کہ وجہ بتائی جا رہی ہے تو بیکاز جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس طرح باوجہ بھی یوز ہوتا ہے، بما باوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسدون وہ فساد کرتے، یا پہلے اونا بعد میں، وہ فساد کرتے۔ 89 ویوم اور جس دن، نبعث ہم اٹھائیں گے، نون ہم کی ہے، با انسا روٹ ورڈ جو ہے دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے، یا تو ریسریکٹ کرنا، اٹھانا، اور یا پھر بھیجنا۔ تو نبعث ہم اٹھائیں گے، فی کل امت شہیدن ہر امت میں ایک گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے، وجئنا بکا اور ہم لائیں گے آپ کو۔ جئنا جب جیم یا حمزہ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو کم، آنا، جیم یا حمزہ۔ لیکن جب اس کے بعد بھی آ رہا ہو، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے، تو پھر اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ، یعنی کہ لانا۔ تو اسی لیے یہاں پہ ٹرانسلیشن کہیں گے جئنا اور ہم لائیں گے، برنگ کریں گے، کیونکہ بھی آ رہا ہے بعد میں، تو ٹرانسلیشن ہم لائیں گے بکا آپ کو، شہیدن گواہ بنا کر، علی ہؤلاء ان لوگوں پر، ونزلنا اور نازل کی ہم نے، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، تبیانا کھول کے بیان کرنے والی۔ با یا نون روٹ ورڈ ہے، بیان ہم اردو میں اسی سے کہتے ہیں۔ یہ اس طرح قرآن میں ایک ہی دفعہ آئے تبیانا کر کے، لیکن آرام سے سمجھ آ رہی ہے ٹرانسلیشن، کھول کر بیان کرنے والی۔ لکل شیء ہر چیز کو، ہدی و رحمہ اور ہدایت اور رحمت، و بشرا اور خوشخبری، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ اب آیت نمبر 90 آ گئی۔ ان اللہ بے شک اللہ یأمر وہ حکم دیتا ہے، حمزہ میم را روٹ ورڈ،
बिलादली अदल का, वल ihसानी और एहसान का, व ईताई और देने का। हमजा ता या रूट वर्ड है ईता का, हम ऊतू भी कहते हैं, आती भी कुरान में यूज होता है, तो इसका मतलब देना, व ईताई और देने का। और ये इसम की तरह है, ट्रांसलेशन देना, इस तरह ट्रांसलेशन की जा रही है, तो देने का, दिल कुर्बा क़राबत दारों को, वयनहा, अब वो रोकता है, या का ट्रांसलेशन हो गया वो, नून हा या रूट वर्ड है, यही रूट वर्ड है, नून हा या, और नहीं भी जब हम करते हैं तो वो रोकते हैं हम। अनिल फहशा, बेहयाई से, फहाशिन रूट वर्ड, वल मुनकर और बुराई, वल बगी और ज्यादती से, ये रूट बहुत दफा कुरान में आते हैं। या इजुकुम, वो नसीहत करता है तुम्हें, कुम तो हो गई तुम्हें, ये पार्ट में इसमें जमीर कौन सी है, या का ट्रांसलेशन हो गया वो, प्लूरल में, याइजू वो नसीहत करता है, नसीहत का रूट होता है वाओ आइन जो, जब वाज करते हैं, वाइज हम उर्दू में भी बोलते हैं ये लफ्ज, तो वाज का मतलब दिल नरम करने वाली नसीहत, तो वही रूट वर्ड है वाओ आइन जो, याइजुकुम वो नसीहत करता है, कुम तुम्हें, लअल्लकुम ताकि तुम, तज़क्करून तुम नसीहत पकड़ो, तुम नसीहत हासिल करो। 91 वो औफू और पूरा करो, औफू का रूट वर्ड क्या है, वाव फा या, वफा वादा वफा करना, या इफाए अहद हम पढ़ते थे, तो वो भी क्या मतलब होता है, वादा पूरा करना, तो वह औफू और पूरा करो, बिहदिल्लाही अल्लाह के अहद को, इदा जब, अहद तुम अहद करो तुम, वला और ना तनखुदू तुम तोड़ो। नून काफ दौद रूट वर्ड है कुरान में, और वैसे भी इसके मतलब, इस रूट वर्ड के बेसिकली मतलब होते हैं तोड़ना, और बल्कि अगर देखा जाए तो इसके मतलब होते हैं, जब अगर हम इसकी तफसीर में देखते हैं, इसके मतलब नून काफ दौद का रूट वर्ड आता है तोड़ने के लिए, बस ज्यादातर आपको कुरान में ये कसमों के साथ मिलता है कि कसम ना तोड़ो, मिसाक पुख्ता अहद ना तोड़ो, उसके लिए ये रूट वर्ड यूज हुआ है। आगे हम इसका एक और यूज देखेंगे, तब इस पे बात करेंगे। ता और ऊ बात है बाद में, तो तुम तोड़ो अल ईमाना कसमों को, ईमान जब आएगा इसका रूट वर्ड होगा या मीम नून, यमीन जो है कसम को कहते हैं, वैसे भी या मीम नून राइट हैंड को कहते हैं, तो कसम राइट हैंड से जिस तरह उसमें इंपॉर्टेंट राइट हैंड चली जाती है, तो इसलिए ईमान कसमों को, बात तौकीदिया उनके पक्का करने के, तो हा की जमीर उनके यानी कि उन कसमों के लिए यूज हो रहा है, ये हा की जमीर मुन्नस की, रूट वर्ड है इसका वाव, काफ और दाल। कुरान में ये रूट वर्ड सिर्फ यहाँ पे आया है, लेकिन हम उर्दू में इससे ताकीद यूज करते हैं, सुन्नत मुअक्कदा के जिसकी ताकीद की गई, तो हम इसको उर्दू में यूज करते रहते हैं, मगर अरबी में और कुरान में, आई मीन यहाँ पे ये एक ही दफा पूरे कुरान में यूज हुई है रूट वर्ड, वाव काफ दाल रूट वर्ड है। तौकीद, जब हम ताकीद करते हैं तब भी बात पक्की करते हैं ना वैसे, और उसको मजबूत तो वही है, बाद तौकीदिया उनके पक्का करने के, वक़द हालांकि तहकीक, वाव का ट्रांसलेशन ज्यादातर और होता है, यानी कि एंड, जैसे इंग्लिश में एंड, उर्दू में और, लेकिन कभी ये हालिया और जबकि भी होती है, तो हालांकि भी इसकी ट्रांसलेशन होती है, वक़द हालांकि तहकीक, जाल तुम बना लिया है तुमने, अल्लाह अल्लाह को, अलैकुम अपने ऊपर यानी कि तुम्हारे ऊपर, कफीला जामिन, इधर यहाँ पे आप स्टार लगा लें, जामिन के मीनिंग में कफील कुरान में एक दफा है, वैसे तो कफालत होती है ना, कफालत किसी के बनना, कफालत करना, उस तरह आया है रूट वर्ड, मगर जामिन के मीनिंग जैसे ये वाले मीनिंग में नहीं नजर आ रहा है और ज्यादा, तो आप इस पर स्टार कर ले, आसानी है। जामिन, अल्लाह को अपने ऊपर जामिन, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह यालमु वो जानता है, माँ जो तफआलून तुम करते हो। आयत नंबर 92 वला तकूनु और ना तुम हो जाओ, कल्लती उस औरत की तरह, इसमें औरत कहाँ से आया, क्योंकि अल्लती जो है सिंगुलर औरत के लिए आता है, जैसे अल्लजी सिंगुलर मर्द के लिए आता है, ये अल्लदी सिंगुलर औरत, यानी औरत के बजाय फेमिनिन कहना ज्यादा मुनासिब है। तो कल्लती उस औरत की तरह ना हो जाओ, नक़दत जिसने तोड़ डाला, ता साकिन मुन्नस की सीगा है जो औरत की तरफ ही इसका ताल्लुक है, नक़दत जिसने तोड़ डाला, तो ये नून काफ दाद रूट वर्ड है। कुरान में ज्यादातर नून काफ दाद का रूट वर्ड कसमों के साथ आता है, और यहाँ पे भी इस तरह आया है, तो इसको इससे याद रखें कि बेसिकली इसमें नून काफ दाद का रूट वर्ड है, इसके मतलब होता है बल खोलना, जैसा अन ट्विस्ट करना, अनटाई करना, तो जब हम कस्में भी खाते हैं तो नॉट लगा देते हैं ना, कोई भी जब कसम खाई जाती है, वादा किया जाता है, वो घिरा होता है,
اور جب نقط ہوتا ہے اس کو توڑنا تو گرائی کھول دی جاتی ہے. تو سیم اسی طرح یہاں پہ جب یہ عام یہاں پہ جس طرح یوز ہوا ہے کہ انٹوسٹ کرنا، جس نے توڑ ڈالا انٹوسٹ کر دیا، غزلہ سوت اپنا. ہاتھ ہو گیا اس عورت کا جیسے مؤنث کا صیغہ ہے. اور غین زال لام روٹ ورڈ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے اور اس طرح ہی آیا ہے سود کے لیے. اور یہ روٹ ورڈ نہیں آیا تو آپ چاہے تو اس پہ اسٹار لگا لیں کیونکہ کہیں اور نہیں نظر آئے گا آپ کو. سود کسی کہتے ہیں وہ جو تھریڈ جیسے بناتے ہیں جس سے پہلے دھاگے کو بنا جاتا ہے نا، جیسے کپڑا بننے سے پہلے. تو یہ اسپن یارن کہہ لیں آپ کے، جو یارن اس کو اسپن کیا جائے بنی بھی ہو، جو ٹوسٹڈ ہو، جو بن گئی اس کو وہ انٹوسٹ کر دیتی ہے. یہ جملہ اس طرح نقدت کہ جو انٹوسٹ کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، غزلہ اپنا بنا ہوا سوت، یعنی جو اس نے پہلے بنایا پوری محنت سے. سوت اپنا من بعد قوت، بعد مضبوط کاٹنے کے، یعنی مضبوطی سے اس نے تھریڈ کیا پورا دن لگا کے. ان کا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر کے. ان کا تھا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون کاف فا. یہ بھی قرآن میں جب آیا ہے اوتھ کو بریک کرنے کے لیے آیا ہے روٹ ورڈ بھی یہاں پہ. اور زیادہ تر یہ جب آیا ہے اوتھ کو بریک کرنے کے لیے آیا اور فیل کی طرح آیا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں تنوین ہے نا، اسم کی طرح یہ قرآن میں ایک دفعہ اس طرح آیا ہے اور اس کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے. مطلب ویسے اتنی وہ نہیں ہے. جب بھی یہ عہد کے ساتھ آیا زیادہ تر فیل کی طرح، اس کی ٹرانسلیشن قسم توڑ دینا. لیکن ایک دفعہ اسم کی طرح آیا جیسے یہاں پہ، اس کے مطلب ریزہ ریزہ کرنا، ٹکڑے کر دینا، وہی بریک کرنے کی میننگز یہ. تو تتخذون، تم بنا لیتے ہو، حمزہ خا دال روٹ ورڈ ہے. ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلن بہانا. دخلم بینکم، یہ اس طرح دخل دال خا لام روٹ ورڈ ہوتا ہے. دخل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر انٹر ہونا. لیکن قرآن میں 2 دفعہ آیا دخل، آج کے ہی ہم لیسن میں دیکھ لیں گے. اور اس کے مطلب ہے دخلم بینکم، یعنی کہ جس طرح بہانا، ڈسپشن کا بہانا، یعنی غرور نہیں کہ دھوکہ دینے کے لیے. تو یہ نیچے بھی ہم دیکھ لیں گے دخلن کر کے. تو ٹرانسلیشن تھوڑی سی ڈفرنٹ سی، اس لیے آپ اس پہ مارک کر لیں تاکہ آپ اس کو غور سے یاد کریں. بہانا یا دھوکہ دونوں میننگ اس کے ٹھیک ہے. دخلن بینکم، بہانا آپس میں، ان کے، تاکہ تکون ہو جائے امتن، ایک جماعت، ہیا وہ، اربا زیادہ بڑی ہوئی. اربا کا روٹ ورڈ ہے را با وا، ربا والا، جو سود کے لیے روٹ ورڈ ہوتا ہے. سود بھی کیا ہوتا ہے؟ ربا ہم اس کو کہتے ہیں. سود بھی کیا ہوتا ہے؟ اصل سے بڑھا ہوا، جیسے ایکسٹرا. تو اسی لیے اس میں بڑھوتری کے میننگ آتے ہیں. تو ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اربا زیادہ بڑی ہوئی. ایک اور چیز دیکھ لیں، ایک ہوتا ہے اس میں تبدیل کا صیغہ، جیسے ازکا زیادہ پاکیزہ. تو یہ اس طرح جیسے اکبر ہوتا ہے اور زیادہ بڑا، اس طرح ازکا زیادہ پاکیزہ. تو یہ اربا بھی اسی لیے ٹرانسلیشن حمزہ کی وجہ سے ٹرانسلیشن زیادہ کی آ رہی ہے. اور آبا واو روٹ ورڈ ہے اور میننگ بڑھے ہوئے. ٹھیک ہے، اربا زیادہ بڑی ہوئی مال میں، من امتن دوسری جماعت سے. انما بے شک، یبلوکم وہ آزماتا ہے، کم تمہیں. وہ یہاں پہ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ فوراً ہی ڈوئر کا یعنی کہ لفظ جلالہ بعد میں آ رہا ہے پیش کے ساتھ، تو پتہ اسی لیے ہم الگ سے اس کی ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. یبلوکم اللہ، آزماتا ہے تمہیں اللہ، بھی ساتھ اس کے، وَلَيُبَيِّنَنَّ، اور البتہ وہ ضرور واضح کرے گا. لام پہ پیش ہو اور نون تشدید کے نون سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ سنگولر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واحد میں ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ہے. اور اگر یہاں پہ پیش ہوتی، یعنی کہ نون تشدید سے پہلے اس والے پہ پیش ہوتی، تو یہ پلورل میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے. یہاں پہ یہاں پہ دوبارہ میں ایکسپلین کرتی ہوں، یہاں پہ یا تا ہو اور نون تشدید سے پہلے زبر ہو تو یہ سنگولر ہوتا ہے، اور نون تشدید سے پہلے پیش ہو تو یہ پلورل ہوتا ہے. اگزامپل میں آپ کو ابھی ادھر دکھا دوں گی. یہاں دیکھیں، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ، تو یہاں پہ ہے البتہ وہ ضرور واضح کر دے گا. تو یہ سنگولر میں ٹرانسلیشن ہے.
لیکن ولا تسألن اس میں دیکھیں تا یہاں پہ آ گئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا تا یا پہلے ہو اس طرح اور نون تشدید سے پہلے پیش ہو تو یہ پلورل ہے. اگر نون تشدید سے پہلے زبر ہوگا تو یہ سنگولر اور یہاں پہ پلورل. پہلی بات اب اسی لیے ٹرانسلیشن یہاں پہ یہ پلورل میں ہوگی ولا تسألن البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے یعنی تم لوگ تم پلورل میں ہو. ٹھیک ہے صرف ایک سمجھانے کے لیے بات ہے. آپ قرآن میں بہت دفعہ دیکھیں گے آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ تبھی یہاں پہ سنگولر میں دوبارہ دیکھتے ہیں ایسے کنٹینیو کرتے ہیں ولا یبینن البتہ وہ ضرور واضح کرے گا لکم تمہارے لیے یوم القیامتی دن قیامت کے ما کنتم وہ جو تھے تم فیہ جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے. ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ لجعلکم لا البتہ جعل وہ بنا دیتا کم تمہیں. وہ کہاں سے آیا؟ پاسٹ ٹینس کے آگے جب زبر ہوگا یہ جعل پاسٹ ٹینس ہے اس کے آگے زبر اس میں ہی کی ضمیر ہوا کی ضمیر ہے تو لجعل البتہ وہ بنا دیتا کم تمہیں امت واحدہ امت ایک ہی ولیکن اور لیکن یدل وہ گمراہ کرتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. یہاں پہ رک کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دے ہمارے بچوں کو بھی ہمارے سب پیاروں کو ہدایت دے دے آمین. آگے کنٹینیو کریں وَلَتُسْأَلُنَّ البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے. ضرور تو آپ کو پتہ نون تشدید کی وجہ سے آ گیا تا تم کیا آ گئی البتہ لام کھا گیا. اس میں ایک چیز اور ہے جو اس میں ایڈ کرنی ہے. ایک تو پلورل کا آپ کو سمجھ آ گیا. پلورل کا کیسے پتا چلا؟ نون تشدید سے پہلے پیش ہوگی یعنی یہ تا یا کے بعد تو اس میں پلورل ہوتا ہے. تا پہ پیش ہے اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے. آج کے لیسن میں ہم نے اب آلریڈی 4 دفعہ دیکھ چکے ہیں پھر ایک دفعہ نظر آ گیا تا یا یہاں پہ پیش ہو تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو کلیئر گیو اوے مجہول ہے. یہ پیسو یہ پلورل کا بھی ہے اور یہاں پہ آپ اس کو سرکل کر لیں کہ یہ مجہول بھی ہے. تم ضرور سوال کیے جاؤ گے. تم خود نہیں کرو گے لیکن تم کیے جاؤ گے ضرور. اما اس کے بارے میں جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے. آیت نمبر 94 ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو سیم اسی طرح آ گیا جیسے اوپر آیا یا میم نون روٹ ورڈ ہے اپنی قسموں کو دخلن دھوکہ دینے کا ذریعہ بینکم آپس میں. اوپر اس کی ٹرانسلیشن ہے بہانہ آپس میں اور یہاں پہ دخلن دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں. ایکچولی دونوں ایک ہی میننگ سے ہیں تو ٹرانسلیشن ادھر ادھر آپ مطلب میننگ دونوں ایک ہی ہیں تو آپ اوپر بہانہ یاد کر لیں یہاں پہ دھوکہ دینا یاد کر لیں دونوں بھی ایک ہی میننگ ہے. دخلن دھوکہ دینے کا ذریعہ بینکم آپس میں فتزل ورنہ پھسل جائے گا. فا ورنہ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا زا یعنی کہ جو زا ہوتا ہے اور لام لام یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا سلپ ٹو سلپ. فتزل ورنہ پھسل جائے گا. فا کی ٹرانسلیشن پس یا پھر ہوتا ہے زیادہ تر لیکن اب یہاں پہ ایک ورنہ کے میننگ بھی کبھی آتے ہیں تو یہاں پہ دکھ رہا ہے ورنہ پھسل جائے گا. اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. فَإِن زَلَلْتُمْ پھر اگر زللتم پھسل جاؤ تم یو سلپ تو زلل میں روٹ پر زالام نام ہے تو یہی دوبارہ دیکھتے ہیں ادھر فتزل ورنہ پھسل جائے گا قدمون قدم بعد ثبوتیہ اس کے جم جانے کے ہاں ہو گئے اس کے تو اس کا مطلب قدم جو ہے عربی میں مؤنث ہوتا ہے تبھی اس کے لیے قدم ہاں بعد اس کے جم جانے کے یہ یوز ہوا ہے. اور ثابتا روٹ ورڈ ہے ثابت قدم جمنے کو کہتے ہیں ثابت قدمی تو وہی ٹرانسلیشن ہے اس کے جم جانے کے. وتذوقوا اور تم چکھو گے چکھنے کے روٹ ورڈ ہے زال واو قاف ذائقہ بھی اسی سے ہے ہم اردو میں کہتے ہیں تذوقوا اور تم چکھو گے السوء برائی. اور اس میں سزا ہے کہ اس کی زیادہ یہاں پہ مناسب سزا ہے ٹرانسلیشن مگر برائی بھی اوکے ہے ٹرانسلیشن. السوء برائی بما بوجہ اس کے جو جب بھی سزا کے بعد با آتا ہے وہ بوجہ ہوتا ہے کہ بیکاز جب اس کی وجہ بتائی جائے گی بی کی ٹرانسلیشن بوجہ اس کے جو صدا تم روکا تم نے دار روٹ ورڈ ہے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے ولکم اور تمہارے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا. آیت 95 آ گئی آج کی ہماری لاسٹ آیت. ولا تشترو اور نہ تم لو شین را یا روٹ ورڈ ہے. اشترا قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے یہ لینے میں بیچنے دونوں کے لیے یہ روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے شین را یا. اور نہ تم لو بعہد اللہ بدلے
یہاں پہ با کا ٹرانسلیشن بدلے ہے، بیہد اللہ بدلے اللہ کے عہد کے سمنن قیمت قلیلاً تھوڑی، انما بے شک جو ان اللہ اللہ کے پاس ہے ہوا خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں تھیں ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اور جو بھی ہم اس کا بہترین حصہ اس کا ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور قرآن کا فہم اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، ہمارے پیارے بچوں کو، ہمارے پیاروں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، شوہر کو، اور اپنے قریبی ہمارے سب محبت کرنے والوں کو ساتھ جنت میں رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔